پرستان ایک ایسا دیس جو اپنی خوبصورتی، جادوئی فضاؤں اور محبت بھرے ماحول کے لیے مشہور تھا۔ یہاں ہر چیز بولتی تھی، پھول ہنستے تھے، دریا سرگوشیاں کرتے تھے اور ہوائیں دعائیں دیتی تھیں۔ یہاں کے محل میں پیدا ہوا ایک خوبصورت شہزادہ جس کا نام تھا شاہ میر۔ شاہ میر کے نصیب میں بچپن سے سب کچھ تھا، سونے کی نگری، چاندی کے چمچ، بادشاہ کی شفقت اور ماں کی ممتا، لیکن اندر کہیں ایک خالی پن بھی موجود تھا۔ جب اس کے ہم عمر کھیلوں میں مصروف ہوتے، وہ محل کی بلند چھت پر بیٹھتا اور آسمان میں موجود تاروں کو تاکتا رہتا۔ وہ اکثر اپنی ماں ملکہ سے پوچھتا، اماں جان، اگر میرے پاس سب کچھ موجود ہے تو پھر میرا دل اتنا بھاری کیوں ہے؟ ملکہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، کیونکہ کچھ سچ صرف دل کی راہ سے ملتے ہیں، دولت کی راہ سے نہیں۔ شاہ میر کو بچپن ہی سے خواب آتے تھے۔ کبھی وہ خود کو ایک اندھیرے جنگل میں دیکھتا، کبھی کسی غریب بچے کی طرح ایک بوسیدہ چھت کے نیچے بیٹھا ہوا محسوس کرتا۔ ہر خواب اسے کچھ کہتا، کچھ سمجھاتا، مگر مکمل طور پر نہیں۔ ایک رات جب پورا محل پرسکون تھا، شاہ میر نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اس کی دنیا بدل کر رکھ دے گا۔ وہ خواب میں ایک اندھیری غار میں داخل ہوا۔ دیواروں پر خون سے لکھا تھا، اپنے آپ کو پہچانو ورنہ سب کچھ کھو دو گے۔ غار کے آخر میں ایک آئینہ تھا۔ جیسے ہی اس نے خود کو دیکھا، آئینے میں ایک فقیر نظر آیا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں زنجیریں۔ شاہ میر چیخ کر جاگا، پسینے میں بھیگا، سانسیں تیز، دل جیسے پھٹنے لگا ہو۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں۔ محل، تخت، شان سب بعد میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کروں گا۔ جب اس نے اپنے والد بادشاہ نور الدین سے اجازت طلب کی کہ وہ محل چھوڑ کر سچ کی تلاش میں جانا چاہتا ہے، تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا تم نے عقل کھو دی ہے؟ تم ولی عہد ہو، رعایا کی امید ہو، تخت کو چھوڑ کر بھٹکنے جا رہے ہو؟ شاہ میر نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، آیا حضور، اگر میں خود کو نہ پہچان سکا تو رعایا کی رہنمائی جھوٹ ہوگی، مجھے جانا ہوگا۔ ماں خاموش رہی، مگر رات کو چپکے سے بیٹے کے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا، بیٹا، یہ کتاب تیرا چراغ ہوگی، اندھیرے میں روشنی اسی سے پاؤ گے۔ شاہ میر نے تخت، تاج، خادم، شان سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک سادہ لباس پہنا اور اپنی ڈائری، قرآن پاک اور باپ کا دیا ہوا خنجر لے کر نکل پڑا۔ پہلا دن بہت مشکل تھا۔ ایک گاؤں میں پیاس سے بے حال پہنچا اور پانی مانگا۔ ایک عورت نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ عزت محل سے نہیں، عمل سے ملتی ہے۔ اس نے کھیتوں میں کام کیا، پسینہ بہایا، تب جا کر ایک گھونٹ پانی ملا، اور وہ پانی شاید پوری زندگی کا سب سے قیمتی گھونٹ تھا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ دیہاتوں میں رہا، غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا، مزدوروں کے ساتھ پتھر اٹھائے۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر دل کے زخم بھرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ جو لوگ فاقے کرتے ہیں وہ بھی ہنستے ہیں، جو کپڑوں سے محروم ہیں وہ بھی ہنستے ہیں۔ سچ،
محبت، خلوص، دعا، یہ سب محل کی دیواروں سے باہر ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں آج فقیر ہوں مگر میرے اندر ایک بادشاہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان زعفرانی چادر اوڑھ چکا تھا، شاہ میر ایک ویران راستے پر تنہا چلتا جا رہا تھا۔ قدم تھکے ہوئے تھے لیکن دل میں ایک نئی تڑپ جاگ رہی تھی۔ سامنے ایک پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا کچا گھر نظر آیا۔ گھر کے باہر ایک بوڑھا درویش بیٹھا ذکر میں مشغول تھا۔ شاہ میر نے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم۔ درویش نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا، وعلیکم السلام، جیسے برسوں سے اس کی راہ دیکھ رہے ہوں۔ مسکرا کر بولے، آخر تم آ ہی گئے۔ شاہ میر حیران ہو گیا اور بولا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جو اپنے آپ کو پانے نکلتا ہے اس کی گونج زمین پر نہیں آسمان پر ہوتی ہے۔ شاہ میر نے لرزتی آواز میں کہا، میں خود کو تلاش کر رہا ہوں مگر ہر قدم پر اور الجھتا جاتا ہوں۔ درویش نے شاہ میر کو اندر بلایا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک تسبیح اور ایک چراغ موجود تھا۔ درویش نے کہا، بیٹا، ہر انسان کے اندر 3 دشمن ہوتے ہیں، نفس، خواہش اور غرور۔ جب تک یہ تینوں زندہ رہیں گے تم اپنے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ شاہ میر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے سکھائیں، رہنمائی کریں، میں تیار ہوں۔ درویش نے اس کے سامنے تسبیح رکھی اور کہا، خاموشی وہ دروازہ ہے جس سے دل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شور صرف باہر ہوتا ہے، سچ ہمیشہ اندر بولتا ہے۔ جب تم خاموش ہو جاتے ہو تب اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ شاہی محل میں سب کچھ پا کر بھی تم ادھورا محسوس کرتے تھے، کیونکہ شکر کے بغیر نعمتیں بوجھ بن جاتی ہیں۔ دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب انسان ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ خود کو تلاش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسروں کی خدمت۔ جو دوسروں کی دعاؤں میں جیتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سخی ہاتھ صرف رزق نہیں بانٹتا، روشنی بھی پھیلاتا ہے۔ دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہو تو وہ دل آئینہ نہیں بن سکتا، اور آئینہ ہی تو تمہاری حقیقت دکھاتا ہے۔ جس دن تم سچے دل سے معاف کرنا سیکھو گے تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ سب کچھ چھوڑ دو، صرف اسے رکھو جو کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ۔ جب دل میں صرف ایک ذات ہو تب ہی سکون آتا ہے۔ یہی توحید ہے، ایک اللہ، ایک محبت، ایک راستہ۔ شاہ میر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے درویش کے پاؤں چھوئے اور کہا، آج مجھے پہلی بار لگا کہ میں جینے کے قابل ہو رہا ہوں۔ درویش مسکرائے اور کہا، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے شہزادے، اصل امتحان ان اسباق پر عمل ہے۔ درویش کے دروازے سے رخصت ہونے کے بعد شاہ میر کے دل میں ایک نیا سکون تو تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نئی جنگ بھی شروع ہو گئی تھی، نفس کی جنگ۔ وہ اب ایک پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی، نہ خوراک۔ 3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ پیاس، بھوک، کمزوری سب اس پر حاوی ہونے لگے۔ چوتھے دن ایک دریا کے کنارے وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ خواب میں اس نے ایک آواز سنی،
اگر تو خود پر قابو نہ پا سکو تو تم خود کے دشمن بن جاؤ گے۔ اچانک خواب میں 3 چہرے سامنے آئے۔ ایک لڑکا جو ہر خوشی فوراً چاہتا تھا، ایک مغرور بادشاہ جو چاہتا تھا کہ سب اس کی تعریف کریں، ایک غصے سے بھرا انسان جو انتقام چاہتا تھا۔ تینوں نے باری باری کہا، زندگی کا مزہ بس لذت میں ہے، تم بادشاہ ہو، سب تمہارے نیچے ہیں، جو تم سے اختلاف کرے اسے مٹا دو۔ مگر اچانک درویش کی آواز آئی، یہی تمہارا نفس ہے، اسے شکست دو۔ جب وہ جاگا، اس نے دریا سے پانی پیا اور روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ پورے 7 دن وہ روزے میں رہا، وہ اپنی خواہشات کو مارتا رہا۔ جب اس نے روزہ افطار کیا تو دن میں ایک عجیب روشنی اتر گئی۔ نفس ہارا، روح جیتی۔ شاہ میر ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں قحط پڑا ہوا تھا، زمینیں سوکھ چکی تھیں، بچے بیمار، مائیں پریشان، اور ہر چہرے پر بھوک کا نقش تھا۔ شاہ میر نے جو کچھ پاس تھا سب بانٹ دیا، خنجر، ڈائری، کپڑے، قرآن پاک، سب، حتیٰ کہ اپنی یادگار تسبیح تک۔ کچھ نہ بچا سوائے ایک چیز کے، اس کی اپنی جان۔ ایک دن ایک زہریلا سانپ ایک بچے کو ڈسنے ہی والا تھا، سب پیچھے ہٹ گئے، مگر شاہ میر آگے بڑھا اور بغیر کسی ہتھیار کے سانپ کو مار کر بچے کو بچا لیا۔ اس کے ہاتھ پر سانپ نے کاٹ لیا، کئی دن تک بخار اور درد میں رہا۔ جب وہ ٹھیک ہوا، گاؤں کے لوگ اس کے قدم چومنے لگے۔ انہوں نے کہا، تو نے ہمیں صرف چیزیں نہیں دی، تو نے امید واپس دی ہے۔ شاہ میر نے جواب دیا، جب تک تم ایک دوسرے کے لیے جیو گے تب تک زندگی زندہ رہے گی۔ شاہ میر اب ایک مقام پر پہنچا جہاں سب لوگ گمراہی میں تھے اور ایک شیطانی صفت عامل ان سے پیسے لے کر جھوٹے خواب بیچتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ قسمت بدل سکتا ہے، دعا خریدی جا سکتی ہے اور خدا کا راستہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا۔ شاہ میر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ عامل بولا، تو کون ہے؟ تو میرے سالوں کے نظام کو چیلنج کرے گا؟ شاہ میر نے صرف قرآن پاک اٹھایا اور مجمع کے سامنے آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ترجمہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، عامل کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا، لوگ بیدار ہو گئے اور پہلی بار وہاں نماز قائم ہوئی، قرآن پاک کھلا اور دلوں میں سچ کی روشنی اتری۔ شاہ میر جس نے اپنا محل چھوڑا تھا، اب علم، خدمت، نفس کی جنگ، قربانی اور سچ کی روشنی کے بعد ایک مکمل انسان بن چکا تھا۔ جب وہ پرستان لوٹا تو وہی محل، وہی دربار، مگر سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ لوگوں نے اسے کندھوں پر اٹھایا، دربار میں نعرے لگے، سچ کا شہزادہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نور الدین اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ انہوں نے شاہ میر کو تاج دینے کی کوشش کی، مگر شاہ میر نے کہا، ابا حضور، میں تاج نہیں، خدمت چاہتا ہوں۔ پرستان میں ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں پر اسکولوں میں قرآن پاک پڑھایا جانے لگا، ہر گاؤں میں خیرات کا نظام قائم ہوا اور ہر دل میں شاہ میر کا ایک جملہ گونجنے لگا، جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے۔ ایک رات شاہ میر پھر سے وہی آئینہ دیکھنے گیا جو بچپن میں اس نے خوابوں میں دیکھا تھا۔
مگر اس بار آئینے میں نہ فقیر تھا نہ بادشاہ، صرف ایک ساجد تھا سجدے میں گرا ہوا، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر بس یہی دعا، اے میرے رب تو نے مجھے مجھ سے ملا دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ کو ذرا دیر کے لیے بھی مس نہ کر پائیں۔